سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، روز محشر آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا کون ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال سن کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر میرا یہی گمان تھا کہ اس بات کا تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہیں پوچھے گا. پھر فرمایا، میری شفاعت سے بروز محشر سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا لوگوں میں وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے کہا، لا الہ الا اللہ، دم دم نال ذکر کرا مولا میں تیریاں شاناں دا، تیری نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پلان میں سوار تھے. فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہوں نے ہر بار عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ. پھر فرمایا، جو شخص صدق کے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا رب، مجھے وہ چیز سکھا دے جس سے تجھے یاد کیا کروں یا جس کے ذریعے سے تجھے پکارا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، یہ تو سارے بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی خاص چیز مانگتا ہوں جو میرے لیے صرف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر 7 آسمان اور ان کی آبادی میرے سوا اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو ان سب پر لا الہ الا اللہ باری ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دم دم نال ذکر کرا میں تیری شاناں دا، تیرے نام تو وار دیوار